ایک انسان کی زندگی میں دو ہی حالتیں آتی ہیں، چاہے وہ اس کے اختیار میں ہو یا نا اختیار میں ہو، لیکن ہمیشہ اس کو دو طرح کی سچویشن فیس کرنی پڑتی ہیں، ایک یا تو خوشی آتی ہے، ایک یا غم۔ وہ کام یا حالات جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو رہے ہیں وہ خوشی کی حالت ہوتی ہے، اور دوسری وہ حالت جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، کوئی حادثہ یا کوئی بھی ناگوار چیز، تو وہ آپ کی غم کی حالت ہوتی ہے۔ اب جب خوشی کی حالت ہو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا عبادت ہے، اور جس کے اوپر غم کی حالت ہے اس میں صبر کرنا بھی عبادت ہے۔ لہٰذا یوں سمجھیے کہ ہر مسلمان ہر حالات میں ایک عبادت کی حالت میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اس پر خصوصی رحمت ہو گئی ہے اور خوشی مل گئی ہے تو وہ شکر کرتا رہے، اور جس کے اوپر حالات تنگ ہیں خواہ بھی تو وہ صبر کرتا رہے۔ دین کے کاموں میں بھی بڑا صبر کا عمل دخل ہے، جیسے نفس کی خواہش کرتا ہے گناہ کی یا کوئی ایسی ویڈیوز دیکھنے کی طرف متوجہ کرتا ہے جو حلال نہیں ہے، نماز کی پابندی میں مسئلہ آتا ہے، حرام کی آمدنی کو چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ گھری ہوئی ہے حرام خواہشوں کے ساتھ اور جنت گھری ہوئی ہے ناگوار چیزوں کے ساتھ، یعنی جو بھی شخص اگر خواہشات کے پیچھے لگ گیا اور وہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ ہر خواہش میری اس دنیا میں پوری ہو سکتی ہے تو وہ آخرکار دوزخ میں ہی جا پہنچے گا۔ جنت گھری ہوئی ہے ناگوار چیزوں کے ساتھ، کیونکہ جو عبادتیں، جو صبر اور جو احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں ان پر مستقل عمل کرنا ہمارا جو نفس ہے اس کو بہت مشکل لگتا ہے، اور ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن جس شخص نے یہ کر لیا اس کا ٹھکانہ سیدھا جنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ اس دنیا میں تو میں انسان کو لازمی آزماؤں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیشہ انسان ایک ہی حالات میں رہے، کیونکہ ہر رات کی صبح ہوتی ہے، ہر غم کے بعد خوشی آتی ہے اور ہر خوشی کے بعد غم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف سے، چاہے وہ دشمنوں کا خوف ہو یا کسی اور چیز کا، کسی قدر فکر و فاقے سے، یعنی غربت سے اور مال سے، جان سے اور پھلوں کی کمی سے۔ مثلا آپ کے جانور مر گئے، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، بیمار ہو گئے، کھیتی باڑی نہیں پیدا ہوئی، پھر فرمایا اور آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب خود قرآن مجید میں کہہ دیا ہے اور ساری ضروری چیزیں بتا دی ہیں، کبھی مال سے، کبھی اولاد سے، کبھی فکر سے، ٹینشن سے، کبھی خوراک کی کمی سے، لیکن آگے انعام بھی کر دیا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اگر وہ صبر کرتے ہیں تو آپ انہیں بشارت سنا دیجئے۔ اور بڑے بڑے غموں میں ایک بہت بڑا غم اولاد کو کھو دینا ہے، اپنے کسی پیارے کی وفات ہو جانا ہے۔ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں لے لی۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی لے لیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں آپ کی حمد و ثنا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اب جس نے جانا ہے وہ تو کبھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن ضروری یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم اپنے منہ سے کیسے الفاظ نکالتے ہیں، وہی الفاظ یوں سمجھ لیں کہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ جو نوحہ کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، ماتم کرنے والی، سینہ پیٹنے والی، ان کے لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہیں ایک بیماری کا لباس پہنایا جائے گا، پریشانی تو سینہ پیٹنے سے بھی کم نہیں ہوگی۔ تو ایسی سچویشن میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا آپ کا جنت میں فوری گھر تیار کروا سکتا ہے، تو ہمیں اسی وقت اصل صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مومن بندے کے لیے جبکہ دنیا میں رہنے والوں میں سے اس کے کسی پیارے کی جان لے لوں پھر وہ اس کو ثواب سمجھے، میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں، یعنی کس اپنے پیارے کی وفات پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت سے کم بالکل نہیں دیں گے۔ یہ حالات تو کافروں پر بھی آتے ہیں، مسلمانوں پر، ہر کسی پر آتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ ایسے حالات میں صبر کرے کیونکہ اسے اجر نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہلی امتوں کے جو مخلص لوگ تھے ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ہمت ہاری انہوں نے ان مشکلات کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی، اور نہ ان کے دل کا زور کم ہوا، اور نہ وہ دشمن کے سامنے
سامنے دبے، اور اللہ کو ایسے صابرین سے محبت ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی تعریف کی ہے ان لوگوں جو مشکل حالات میں ڈٹے رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں پھر ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو پھر ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں ان پہ صبر کرنا ہوگا۔ اور ایک جگہ طویل آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑے اجر کو تیار کر رکھا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ صابر رہیں یعنی ثابت قدم رہیں کسی بھی حالات میں، ہم ان کے اچھے کاموں کے بدلے میں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی مصیبت، کوئی مرض، کوئی فکر یا کوئی پریشانی، کوئی تکلیف اور غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے اللہ ان چیزوں کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ آج ہماری سی سمجھ کے مطابق ہر شخص اپنی اپنی چھوٹی بڑی کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہو، تو اس کو بھی نعمت سمجھنے لگ جائیں کہ ہمارے اسی کی وجہ سے ہی صحیح ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ دین میں ہر وہ کام جو آپ کو مشکل لگتا ہو وہ آپ اگر کریں گے تو وہ بھی صبر میں آتا ہے اور اس کا بھی اجر ملے گا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک صبر کی مثال ہے کہ اسے مشکل لگتا ہے لیکن اس نے چھوڑا نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح وضو کرنا، ناگواری کی حالت میں بھی جیسے سردی میں وضو کرنا، اور بہت سے قدم مسجد کی طرف لے جانا یعنی بار بار آنا اور جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو یہ ساری حالات جو ہیں یہ بھی صبر میں آتے ہیں کہ مستقل طور پر نماز کی پابندی رکھیں، جو بھی حالت ہے، گرمی ہے، سردی ہے، وضو کی پابندی اور اس کو صحیح کریں، یہ سب چیزیں ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پیارا وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کو مسلسل نبھانا پڑے گا، کسی بھی عمل کو مسلسل نبھانا ایک صبر کی ہی علامت ہوتی ہے۔ اب اسی طرح شکر خود اپنے آپ میں ہی عبادت ہے، اور جس شخص کو شکر کی عادت ہو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے اور ان پر خوش ہونے کا نام شکر ہے، اور اس عادت کو پختہ کر لیا جائے تو کوئی مصیبت اور پریشانی آ بھی جائے تو انسان یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ اللہ نے یہ کیا، مجھے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ دیا وہ دیا، وہ تمام احسانات گن کر ایک مشکل کو یا دو مشکلات کو آرام سے برداشت کر لیتا ہے، جبکہ اسے یہ بھی پتا ہو کہ میں جب برداشت کروں گا تب مجھے ثواب ملے گا۔ صبر تو مشکل حالات کا ہے نا، لیکن شکر مستقل ساری زندگی ہمیں اپنانا چاہیے جب تک کہ کوئی پریشانی نہ آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بہت جلد اجر دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ اب دیکھ لیں شکر کرنے والے وہی ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شمار کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی نعمتیں بھی لیں شکر بھی کریں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جیسے بھی حالات ہوں شکر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو شخص کو مل جائیں اس کو دنیا آخرت کی بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ فرمایا دل ایسا ہو کہ شکر کرتا رہے، زبان ایسی ہو کہ ذکر کرتی رہے، جسم ایسا ہو کہ صبر کرتا رہے، اور بیوی ایسی ہو جو اپنی ذات شوہر کے مال میں اس سے خیانت کرنا نہ چاہتی ہو۔ مختصراً یہ کہ ہر حال میں ہمیں صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ اگر مشکل ہے تو صبر کریں، اگر آسان ہے تو شکر کریں۔